عصمت انسانی کے بارے میں علامہ سید عقیل الغروی کا غیر قرآنی غیر اخلاقی نظریہ۔ آج ہندوستان کے ایک بڑے شیعہ عالم جناب علامہ سید عقیل کا ایک ویڈیو کلپ سنا۔ اس کا یہاں پہلے آپ کی تقریر کا تحریری متن عنوان پیش خدمت ہے، پھر اس پر تبصرہ کرنے کی جسارت کروں گا۔ پہلے آپ کی ویڈیو کلپ کا متن دیکھیں اور اسے سنیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اب ادھر ادھر بعض ملکوں سے پلانٹ کیے جا رہے ہیں، بظاہر ہم میں سے ہیں، وہی آواز اٹھا رہے ہیں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ میں سمجھاتا ہوں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ کی والدہ نے قطع نہیں کی ہے تو آپ بھی معصوم ہیں۔ بس فرق عصمتوں میں ہے۔ ایک عصمت وہ ہے جو عام انسان کی عصمت، اللہ کی خدا داد عصمت ہے۔ اگر وہ انسانی قدروں پر زندگی بسر کرتا چلا جائے اور ان سے انحراف نہ کرے تو اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے زندگی میں کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس نے حرمت ضرور پامال کی ہوگی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوگی۔ یہ کوئی قانون ہوا، یہ کوئی تصور ہے انسانیت کا، اور کیا یہ حقیقت سے قریب بات ہے؟ ہر انسان نے ضرور خطا کی ہوگی۔ یہ کوئی انسانی عظمت کا معیار ہے، یہ کوئی انسانی عظمت کا شعور ہے، ادراک ہے، یہی آپ کی دانشمندی کا معیار ہے۔ ہم انسان سے اگر وہ انسانی قدروں کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ بے خطا ہوگا، معصوم نہیں ہوگا علم کلام کی اصطلاح میں، لیکن محفوظ عن الخطا ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا۔ کتنے ذہین ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ماشاء اللہ دیکھیں ان سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں ان سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی۔ تجربے ہیں، کوئی بڑا حساب داں میتھمیٹیشین ہو، آپ کہہ سکتے ہیں بھئی زندگی بھر اس نے کبھی کسی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں کی، اس سے غلطی کی توقع نہیں ہے، غلطی ممکن نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ یہ فرض کر لینا کہ انسان جو ہے وہ مجبول ہے، خطا اور نسیان پر مجبول، یعنی اس کی جبلت میں ہے، مجبول ہے، مفطور ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، وہ خلق ہوا ہے، خطا و نسیان کے ساتھ وہ مرکب ہے۔ الانسان مرکب من الخطا و نسیان، انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، حرف باطل، بے معنی، ایک عاجز کا، ایک انسان عاجز کا اعتراف عجز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان عاجز کا اعتراف قصور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان کا اعتراف تقصیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل انسان معصوم پیدا ہوتا ہے اگر وہ منحرف نہ ہو، اچھا ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ملے، اچھے ماں باپ ملیں، بچوں کو اگر ابو طالب جیسا باپ ملے تو معصوم ہوگا۔ اگر ابو سفیان جیسا باپ ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ بشریت میں اللہ نے جناب ابو طالب جیسی شخصیتوں کو نبوت ظاہری نہ دے کر، امامت ظاہری نہ دے کر، ولایت ظاہری نہ دے کر یہ احسان کیا ہے تاکہ انسان کی عظمت انسانی کا منارہ قائم رہے۔ انسان کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ محمد کو دیکھ کر تو ہم یہ پہچانتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کو دیکھ کر تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، ابو طالب کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں۔ انسان کی عظمت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ وہی آئے اور انسان بت کو سجدہ نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ جبرائیل اور فرشتے حفاظت کریں اور انسان بتوں کو سجدہ نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ نہ وہی نازل ہو، نہ فرشتے نازل ہوں، ایک طرف بت رکھے ہوں پھر بھی کوئی بت کو سجدہ نہ کرے، یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ بہرحال عام عظمت انسانی پھر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو انسان بنایا ہے اللہ نے، آپ کو جسم دیا ہے، نورانی روح آپ کے اندر رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا یہ جسم ظلمانی، روح نورانی، اور کہا ہے کہ اب تمہیں ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف جانا ہے۔ محترم مولانا کا کلپ سن کر جو میں سمجھا، ہر انسان معصوم ہے اگر اس کی ماں خطا نہ کرے، اس جملے کو سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ اس میں عورت کو اماں حوا کی طرح وہ عزت نہیں دی گئی جو آدم کے رشتے سے مرد کو دی جاتی ہے۔ آدم اور حوا دونوں نے خطا کی، دونوں ہی پھسلے تھے، دونوں ہی نے زندگی کے پھل کا مزہ چکھا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ
تو شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور ان کو نکلوا کر چھوڑا اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے۔ کاش کہ علامہ صاحب والدہ کی غلطی کے ساتھ والد کی غلطی کی بھی نشاندہی کر دیتے، جیسے خدا نے قرآن مجید میں جنت سے نکلنے کے معاملے میں آدم اور حوا دونوں کے پھسلنے کا برابر ذکر کیا تھا۔ علامہ صاحب اولاد تو والد و والدہ کے مشترکہ عمل سے پیدا ہوتی ہے، نہ جانے آپ نے کس اصول سے صرف صنف نازک کو ہدف بنایا ہے، صنف طاقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے عزت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اولاد آدم اور حوا کو عزت بخشی۔ علامہ کا یہ جملہ حیرت انگیز ہے کہ اگر آپ کی والدہ کی خطا نہ ہو تو آپ بھی معصوم ہیں۔ یہ جملہ نہ جانے سننے والوں نے کیسے برداشت کر لیا۔ شاید وہ یقین رکھتے ہوں کہ وہ سب ہی معصوم ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ بھی معصوم ہے۔ علامہ صاحب، آپ خطا کار والد کے ساتھ خطا کار والدہ کو بھی شریک کرتے، اور پھر ہمارا معاشرہ جو مردوں کا معاشرہ ہے، دونوں کے ظلم کے ارتکاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں ظالمانہ حصہ تو والد کے حصے میں زیادہ آتا ہے۔ کاش کہ آپ اس صورت کو سامنے رکھ کر بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیتے۔ خیر علامہ صاحب، مجھے ذرا یہ بھی سمجھا دیں، اگر والد یا والدہ کسی ایک کی غلطی کی صورت میں یا دونوں کی غلطی کی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا، اس کی معصومیت کو آپ کس اصول پر چھین رہے ہیں؟ ماں باپ کے غلط فعل کے نتیجے میں بچے کا کیا قصور بنتا ہے؟ کیا بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بہکاتا ہے کہ اس کے ماں باپ غلط کام کریں تاکہ وہ دنیا میں غیر معصوم کی حیثیت میں آئے؟ کیا آپ کے سامنے میڈیکل سائنس کی کوئی نئی تحقیق آئی ہے جو آپ کو بچے کی معصومیت کے چھیننے کا اصولی حق دے رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس قرآن مجید یا سنت سے کوئی دلیل ہے جو اہل علم یا ہم جیسے کم علموں کی نظر میں نہیں؟ یہاں مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو ہماری ناظرہ قرآن مجید کی کلاس لیا کرتے تھے۔ وہ ایک کھولی میں رہتے تھے۔ صبح جب ہم اسکول جاتے تھے تو ان کی کھولی کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے سوال کیا ماں باپ کے بغیر نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے متعلق آپ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اس پر مولانا، جنہیں لوگ ان کے جلالی اسٹائل کی وجہ سے مولانا جن بھی کہتے تھے، اس سوال کے نتیجے میں پہلے تو وہ پورے جوش میں آئے، پھر فرمانے لگے ایسا بچہ حرامی ہے۔ پھر آپ نے ایکشن کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ اسے یوں گردن موڑ کر مار دینا چاہیے۔ اس جملے کو سنے ہوئے آج 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ہمارے استاد کے وہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ وہ بچہ جو خدا کے حکم سے اس دنیا میں آتا ہے، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی کی ایک مخلوط بوند سے، اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھنے سننے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راہ سجا دی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اسے مولانا کا یہ کہنا کہ حرامی کہہ کر مار دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ جملہ آج بھی میرے کانوں پر گرا ہے۔ خیر، تخلیق تو تمام بچوں کی ایک ہی اصول پر ہوتی ہے۔ خدا ہر انسانی بچے کی فطرت میں شکر و کفر کے راستوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اب یہ بچے کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ بڑا ہو کر چاہے تو شکر کی کیفیت میں جیے، چاہے تو کفر کی کیفیت میں جیے۔ کسی بچے کے ماں باپ کا گناہ ان کے بچے کی پیدائش پر اثر نہیں ڈالتا۔ خدا ہر بچے کے ماں باپ کی طرح ہر بچے کو شکر اور کفر کی کیفیت کہ جسے وہ چاہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا آزادانہ موقع دیتا ہے۔ یہ آزادی اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ رہے گی جب تک یہ دنیا ہے۔ دنیا کے خاتمے کے بعد کے اصول بالکل مختلف ہیں۔ مولانا کا یہ فرمانا کہ اگر بچے کو ابو طالب جیسا باپ ملے تو وہ معصوم ہوگا، اگر ابو سفیان جیسا باپ ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان جملوں سے علم کی روشنی نہیں بلکہ مذہبی نفرت اور تعصبات کی بو نکل رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، میرے لیے یہاں شیعہ سنی مسائل میں الجھنا صرف وقت کا ضیاع ہے۔ شیعہ سنی دونوں خدا کو اپنے علم کے مطابق جواب دیں گے، ان میں سے کسی ایک کی وکالت کو میں پسند نہیں کرتا۔ نوح کا بیٹا پیغمبر ہونے کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہو سکا، اس لیے کہ وہ نوح کی تعلیمات سے دور تھا۔ نوح نے شفقت پدری سے متاثر ہو کر
جب اپنے بیٹے کو خدا سے بچانے کی درخواست کی تو خدا نے کہا اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں، تو یہ درخواست کر کے جاہلوں کا ہمنوا نہ بن۔ علامہ صاحب خدا کا خوف کیجئے، آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ اچھے ماحول سے فرق پڑتا ہے۔ اچھے ماحول میں اچھی سوچ رکھنے والے بچے بڑے ہو کر مزید نکھر جاتے ہیں۔ یہ سب بچے کی اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اسے اپنے فیصلوں کو حاصل آزادی سے ذمہ داری سے ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کا وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ اگر بچوں کو ابو طالب جیسا باپ ملے تو وہ بچہ معصوم ہوگا، پہلے آپ فرما رہے تھے اگر آپ کی ماں نے خطا نہ کی ہو تو آپ معصوم ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کا یہ جملہ تاریخ، مذہب اور قرآن مجید سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیچھے رہ جانے اور ہلاک ہونے والوں میں سے تھا، پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود معصوم کیوں نہیں رہا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں یوسف و بنیامین کے علاوہ اکثر بچے شیطانی صفات کا شکار کیوں رہے؟ یہاں ماحول بھی نبی کا تھا، اولاد بھی نبی کی تھی، لیکن بچے نیک بننے کے بجائے حسد کا شکار ہو کر فسادی نفسیات کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں سوچنے لگے۔ نور یزدانی جو انسان کے اندر ہے وہ کیا نیکی ہے اور کیا خیر ہے، کیا بدی ہے اور کیا شر ہے، یہ جو انسان کا یزدانی شعور ہے، یعنی بد سے بد بھی شر کو شر ہی سمجھتا ہے، لیکن شر کو اپنے مفادات کے حق میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کی معصومیت کی آزمائش پیدائش کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے اپنی حاصل زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بنانا ہوتا ہے۔ علامہ کو سن کر ایسا لگا کہ اگر بچے کی ماں خطا کار نہ ہو تو بچہ معصوم ہوگا، لیکن اس نظریے کا خود ہی ابطال کر دیا۔ اگر باپ ابو طالب جیسا ہو تو بچہ معصوم ہوگا، لیکن اگر ابو سفیان جیسا باپ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں علمی تنگ نظری محسوس ہو رہی ہے، مخصوص نظریات و عقائد کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جذباتی خطیبانہ ہنر عروج پر ہے، لیکن اپنی گفتگو کے لیے کسی دلیل کو پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ علامہ نے جو کچھ پیش کیا اس سے انسان کی فطرت بھی ابا کرتی ہے، اور قرآن مجید اور سنت سے بھی ان کے فلسفہ و فکر کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ علامہ صاحب یہ دنیا خدا کی دنیا، یہاں ہر شخص کو نیکی بدی کو اختیار کرنے کی محدود آزادی ہے۔ یہاں اگر کوئی مجبور ہو کر کسی جرم کا ارتکاب کرے گا وہاں معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ خدا اپنے علم کے مطابق مجبور کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر عدل کے مطابق آخرت میں فیصلہ کرے گا۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ حسب نسب یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد ہونا بھی کام نہ آئے گا، کام آئیں گے تو اپنے اعمال۔ معذرت کے ساتھ ویڈیو یقیناً طویل ہو گئی ہے، میں مجبور تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ آواز و تحریر سراج الدین۔